جیسا کہ پچھلے سنڈے کو کہا بہنوں کو خدمت کے لیے فائز کرنا ہے، کیونکہ بھੈਣਾਂ گھر ਦਾ ایک ایسا پلر ہوندیاں نے جڑی سستی کو ختم کر دیں۔ ہالےلویا۔ تو ہم بائبل مقدس کی روح سے آج دیکھیں گے کہ عورتوں نے کون کون سے کردار بائبل میں ادا کیے، اور جو انہوں نے بائبل میں کردار ادا کیے، اور کچھ ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے کردار نہیں بھی ادا کیے۔ ایک تھا کردار اور دوسری نصیحت کیا بائبل عورت کو کاری کہ عورت کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکتی ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو صاف رکھ سکتی ہے۔ تو یہ نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ نہیں کہ مرد کی زیادہ عزت ہے، لیکن کلام کے مطابق اسے اختیار دیا گیا، مرد کو کیا دیا گیا؟ اختیار دیا گیا۔ لیکن بائبل عورت کے بارے میں بھی سکھاتی کہ عورت کیا کر سکتی ہے اپنی لائف میں۔ ہالےلویا۔ بنا وقت ضائع کیے نکالیے میرے ساتھ پالوس رسول کا خط کرنتھیس کی کلیسیا کے نام، کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا 11 باب، اور یہ آپ نے غور سے سننا ہے بیٹا، غور سے سننا ہے، کانوں میں کوئی بہن نہ بات کرے، کلام کو سنیں۔ 11 باب اور اس کی دوسری آیات سے میں آپ سبوں کے لیے پڑھوں گا۔ قرآن کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم بھی اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر کو ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے رحمت کرتا ہے۔ یہ بھائی ٹوپیاں پا کے یا سیٹ ڈھانک کے دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جو عورت بے سر ڈھنکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ یعنی جیڑی عورت دوپٹے تو بغیر کلیسیا دے وچ دعا کرتی ہے تے پالوس رسول کہندا ہے سمجھ لو اگر انج خدا دے حضور دعا کر دی تو انہی ٹینڈی سمجھو کہ وہ گنجی عورت ہے، وہ خدا دے حضور پاک نہیں ٹھہرائی جا رہی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے، یعنی دوپٹے کو نہ لے، اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کے بال کٹانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں۔ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بات کرتے۔ اب یہاں پر رسول اعظم جسے پہلے ساؤل کہا جاتا تھا، لیکن جب وہ خطوں کو لکھ رہا ہے، یہ اس کی رومن قید ہے، وہ روم کی قید میں اس وقت ہے، لیکن جب کبھی وہ خط پہنچاتا وہ کرنتھیس کے علاقے میں، یہ ایک علاقہ تھا کرنتھیس کا، جہاں پر وہ خط لکھ کر جیل میں سے بھیجتا اور اپنی کلیسیاؤں کو اس بات کی تاکید کرتا۔ اب یہاں پر اس نے ایک بڑے بید کو ظاہر کیا۔ کیا ظاہر کیا؟ کہ مرد کیا ہے؟ خدا کا جلال ہے، اور عورت کس کا جلال ہے؟ یعنی کہ جب اس نے آدم کو کریٹ کیا تو وہ خدا کی صورت پہ بنایا گیا، اس نے اپنی صورت پہ اسے تیار کیا، اور جب اس کا جلال وہ ثابت ہوا تو اس کی پسلیوں میں سے، اس کے جلال میں سے اس نے ایک عورت کو نکالا اور اس کے متبادل کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ مرد خدا کا جلال ہے اور عورت مرد کا جلال ہے۔ اب یہاں پر میری بہنیں جو خدمت کرنا چاہتی ہیں، جو چرچ میں اپنی خدمت کو سر انجام دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو اپنے دھیان میں رکھے کہ وہ مرد کا جلال ہے، اور مرد کی جو رسپیکٹ ہے، جو مرد کی ویلیو ہے، وہ کلام میں بتائی گئی ہے کہ وہ خدا کی صورت میں ہے اور وہ اس کا جلال ہے، اور اس کے جلال کا ایک پارٹ، ایک حصہ عورت کو بنایا گیا، لیکن اسے مرد پر سبقت حاصل نہیں۔ آج کل بڑیاں میریاں بھੈਣਾں کہندی ہیں یہ سان تے اپنے مرد تے سبقت ہے۔ دیٹ از رانگ تھنگ ان یور لائف۔
یہ آپ کلام کے مطابق بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے خاوند کو، اپنے مرد کو، اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو، اپنے ماما کو، اپنے نانا کو اگر عورت آج رسپیکٹ نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ رانگ۔ آپ نے ابھی تک اس کا مطلب ہے عورت کے بارے میں کلام نہیں پڑھا اور کلام کو نہیں سنا۔ اب کچھ پاسبان کہتے ہیں عورت خدمت نہیں کر سکتی، عورت سکھا نہیں سکتی، عورت چلا نہیں سکتی، لیکن آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عورت کلیسیا میں مرد دعا بن کر، مرد کے ساتھ دعا کر کے، نبوت کر کے اپنی کلیسیا کے لیے ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ جو عورت سر کو نہیں ڈانگتی، ویسے ہی دعا کرنا گھر میں شروع کرتی ہے، کلیسیا میں شروع کرتی ہے، تو وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر اسے اوڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک گنجے پن کی طرح ہے، وہ اپنے آپ کو ننگا کرتی ہے، اس کی ہنسی لوگ اڑاتے ہیں، اس کا مزاح اڑاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈانگ کر کیا کرے؟ کیا کرے؟ مرد کس کا جلال ہے؟ خدا کا جلال ہے۔ اگر عورت اپنے سر کو ننگا کرتی تو اس کا مطلب وہ خدا کے جلال کو ختم کر دیتی ہے اپنی زندگی میں۔ کیا کر دیتی ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ عورتوں نے جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تو سب سے پہلے کلام مقدس میں ہمیں پہلی نبیہ ملتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے پہلی نبیہ کون تھی؟ بیٹی کے لیے تالیاں بجائے۔ مریم، موسیٰ اور ہارون کی بہن۔ کلام مقدس میں اس سے پہلی کیا کہا گیا؟ نبیہ کہا گیا۔ جب خدا نے انہیں چنا تو وہ پہلی نبیہ کہلائی گئی، لیکن یاد رکھیے اس سے بھی ایک غلطی ہوئی، وہ بھی اپنی اکڑ میں، اپنی خوش فہمی میں ایک غلطی کر بیٹھی۔ جب مقدس موسیٰ کو خدا نے کھڑا کیا، اسے ایک قوم دی، وہ قوم کو چھڑانے کے لیے گیا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مریم اور اس کا بھائی ہارون وہ کہتے نا چگلیاں، وہ بیٹھ کے کمرے چ مقدس موسیٰ کے بارے گلاں کر رہے سی۔ خدا کا خادم تھا، وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، دونوں وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے، لیکن جب خدا کو اس بات کا پتا چلا تو خدا نے برا منایا۔ اس نے کہا یہ خاتون نبیہ چنی گئی ہے، میں نے اسے چنا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے خادم کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب مریم سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو خدا نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اسے کوڑ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ کوڑ پڑ گیا۔ اور جب اسے کوڑ پڑا تو ہارون جو کاہن تھا وہ بڑا پریشان ہوا، کہتا یہ تو خادم کی بہن ہے، یہ خادم کی بہن ہے، اسے کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا نے کلام میں کہا ہے کہ جو میرے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، چاہے وہ خادم کی بہن ہے، جس کی مرضی بہن ہو، اگر کوئی خدا کے کلام کے خلاف جاتا ہے تو وہ سزا پاتا ہے، وہ سزا کے لائق ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور جب اسے کوڑ پڑا تو پھر خدا نے ایک بات اسے کہی، ہارون میں تیرے سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح کوڑیوں کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے کہ یہ 7 دن میرے حضور میں جھکے گی، 7 دن یہ دعا کرے گی، اس کے بعد میں اس کا کوڑ ختم کروں گا۔ لیکن ایک دفعہ اس نبیہ کو بھی سزا ملی۔ اور اس سے آگے آگے بڑھتے جب عورتوں کا ہمیں شمار ملتا ہے تو یشوا کی کتاب میں ہمیں ایک راہب ملتی ہے جو کہ فاشا تھی، کسبی عورت تھی، اور کسبی فاشا کو کہا جاتا تھا جس کا کردار نہیں صحیح ہوتا تھا۔ بہنیں سمجھ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور اسے فاشا عورت کہا جاتا تھا۔ لیکن جب یشوا نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ بادشاہ نے کہاں کہاں پلان بنائے ہیں، اس نے کہاں کہاں اپنی فوجیں تیار کی ہیں، اس نے کہاں کہاں اپنے منصوبے بنائے ہیں، تو بادشاہ کو خبر ہوگی کہ یشوا نے کچھ بندے بھیجے ہیں۔ جب وہ ان کے شکار کے لیے نکلے تو راہب فاشا نے اپنے دروازے کو کھولا اور ان بندوں کو اپنے گھر میں کیا دے دی؟ پناہ دے دی۔ کیا دے دی؟ اب ہے فاشا لیکن خدا کا کام کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا کر رہی ہے؟ خدا کا کام۔ اب وہ جو یرو کا ایریا تھا
जहां पर यशपा ने जाकर अपनी फौज को लेकर जंग करनी थी। अब बादशाह खबर होगी कि यहाँ पर तो जसूस आ गए हैं, लेकिन उसने उन जसूसों को अपने घर में पनाह दे दी। और नए यादनामा में अगर आप उस राहब के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि राहब रास्तबाज, क्या अब पहले क्या थी, बादशाह थी, लेकिन खुदा का काम करने से उसके नाम के साथ क्या लग गया। आज मेरी बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चीज को सीरियस लिया करें। आप अपने घर का पिलर हैं, अपने खामन की रिस्पेक्ट करें, अपने भाई की रिस्पेक्ट करें, अपने बाप की रिस्पेक्ट करें। आपको पता आप किसका जलाल है, आप मर्द में से निकली हैं, मर्द का जलाल आप है, लेकिन मर्द जो है वो खुदा का जलाल है। अगर आप मर्द को छेड़ती हैं तो इसका मतलब आप खुदा के जलाल को छेड़ती हैं। कलाम फरमा रहा है कि मर्द जो किसका जलाल है, खुदा का जलाल है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब आप खुदा के जलाल को डिग्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुदा के जलाल को छेड़ रहे हैं। इससे बेहतर कि आप भी मरियम की तरह सजा पाए, औरों की तरह सजा पाए, आप खुदा के जलाल की इज्जत करें, क्योंकि उसने मर्द को आप पर मसल्लत किया है, उसने मर्द को आप पर ठहराया है। और पौलुस रसूल कहता है कि पहले आदम बना फिर हवा बनी, पहले आदम को बनाया गया फिर हवा को बनाया गया। आदम से गुनाह नहीं हुआ बल्कि हवा के कहने पर उसने गुनाह किया। इसका मतलब है कि वो पहली औरत ही थी जिसने मर्द का जलाल छीना, और उसने खुदा की नजर में मर्द को क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। उसे कहा तू मालिक है, There is no one who have authority, तेरे पास इख्तियार है, तू इस बाग का मालिक है। लेकिन औरत ने अपनी चलाकी की वजह से उससे वो क्या छीन लिया। और मेरा भरावां दे नाल भी सवाल है, अगर आपके पास ये अथॉरिटी है, खुदा ने आपको अपने जलाल पे बनाया तो तुसी भी भाई जी लेना पाओ। जो आपको इख्तियार मिला है वो आपका इख्तियार है, जो औरत का इख्तियार है वो औरत का इख्तियार है। जब यरूशलेम में काल पड़ा तो हमें वहां पर एक औरत नजर आएगी, नोमी नामी औरत। और नोमी नामी औरत जब काल पड़ा तो वो रोटी की खातिर वहां से निकले तो मोआब में आ गए। वो अपनी बहुओं को, अपने बेटों को, अपने खामन को लेके कहाँ आ गए, मोआब में। मोआब एक इलाका था, वहां पर आ गए। और जब वो मोआब में आए तो वहां पर हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जिसका नाम रूत है। क्या है, रूत है। पुराना नाम आप पढ़ सकते हैं। और जब नोमी का शोहर मर गया, वो रोटी की खातिर यरूशलेम से निकले, मोआब में आ गए। और जब वो मोआब में आए तो उसका खामद मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। और उनकी रूत दी एक दरानी में सी जिसका नाम बिलहा था। क्या था, बिलहा था। जब उसके बेटे मर गए तो अब उनकी सांस नोमी उनसे कहने लगी कि भाई जाओ, अब आप भी जा सकते हो, अपने घरों को जाओ, मेरे तो बेटे मर गए हैं। जो बिलहा थी उसने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। क्या कर लिया, उन्होंने कहा दफा मारो सासन मत, मैं जा रही हूँ, मेरा तो बंदा मर गया है। ठीक है, वो निकली वहां से और चली गई। लेकिन रूत की सेंस देखे, सेंस ऑफ ह्यूमर देखे। जब नोमी ने से कहा कि तू भी जा, तूने मेरे पास क्या करना है, बेटा मेरा है नहीं, अगर तू शादी भी करना चाहेगी तो मेरा खामद नहीं है, मैं कहाँ से बेटा लाऊंगी। लेकिन रूत के आगे से अल्फाज सुनिए, वो कहती कि मैं तुझे छोड़कर, पहली वफादारी, पहली क्या, अब उसका ईमान आगे देखिए। वो कहती जहां तू बैठेगी मैं वहां पर बैठूंगी, यानी भावे भुख होवे, काल होवे, जिथे भी तू बेगी मैं उते, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी। अगर तू ऊपर बैठेगी मैं ऊपर बैठ जाऊंगी, अगर तू जमीन के नीचे जाएगी तो मैं उधर चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और कलामे मुकद्दस में ये पहली खतून है जिसकी जूतों की, कपड़ों की नीलामी की गई मोआब में। हालेलुया। और जब वो वफादारी के साथ चली, पहले देखिए उसने अपना खामन खोया, पहले उसने अपना खामन खोआ, अपने इलाके से निकली और क्या गया कि रोटी की खातिर मोआब में वो क्या करना शुरू होगी, काम करना शुरू होगी। लेकिन जब अब वो काम करना शुरू हुई तो खेतों में जाती है, काम करती है। वो कहती हम काम करके अपना गुजर बसर, ऐसियां औरतां थोड़ी जी बंदे से मुश्किल आए ना, खुदा माफ करे लड़ाई पै जाती घर च है। याद रखिए
عورت اگر مشکل میں بھی اپنے خامن کے ساتھ وفادار ہے نا، اپنی سانس کے ساتھ وفادار ہے، تو اٹس مین اس کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ خدا کے خوف کو اپنے دل میں رکھتی ہے۔ اور جب وہ کھیتوں میں جا کے کام کرتی تو اسے وہاں پر ایک شخص ملتا جس کا نام کیا تھا؟ بوئز۔ کیا تھا؟ اور یاد رکھیے یہ یسوع مسیح کی نسل شروع ہوئی ہے، کدھر سے؟ یسوع مسیح کی۔ بوئز سے کون پیدا ہوا؟ عبید۔ عبید سے کون پیدا ہوا؟ یسی۔ یسی سے کون پیدا ہوا؟ داؤد۔ اور یسوع کس کی اصل اور نسل ہے؟ داؤد کی اصل اور نسل۔ اور وہ اسے بیاہ لیتا ہے اور ان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ سیٹ۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر دوبارہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یروشلم میں، جو خدا کا شہر ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور عورت ملتی جو جنگجو ہے، آستر۔ کیا؟ آستر۔ اگر آپ کلام مقدس میں پڑھتے تو اپنی قوم کے لیے لڑی۔ کیا کیا اس نے؟ قوم کے لیے لڑیا۔ تو ضروری نہیں کہ بہن پاسٹر ہی بنے، وہ بڑے بڑے اپنے کردار کے ساتھ اپنی کلیسیا کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ بڑے بڑے کام کر کے اپنی کلیسیا کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ فلسطینیاں نے تو ہن اڑا دینا ہے، کھانا خراب کر دینا ہے، مار دینا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ وہ جنگجو بن کر، یہودی نبیہ تھی، یہودی کنگ بنی، اور وہ جنگجو بن کر اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو سٹرونگ کیا اور اس نے ان کا مقابلہ کروا کر فتح پائی۔ اور وہ ایک جنگجو بن کے اسے کہا گیا یہودی نبیہ۔ کون سی نبیہ؟ اور وہ جنگجو بنی تو کیا وہ عورت نہیں تھی؟ انہوں نے لکھا کہ وہ پاسٹر بنی تھے، کی مبشر بنی تھے، پھر انہیں خدمت کی تھی۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکالے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ خدمت نہیں کر سکتی۔ there is many way، بہت سارے راستے ہیں جس پر چل کر عورت خدمت کر سکتی ہے۔ اور اب جو عورت خدمت کر سکتی اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اسے کیا مشورہ دیا گیا ہے؟ اسے کس چیز کی تقریر کی؟ نکالیے میرے ساتھ پہلا تموتھیوس جلدی سے، جن کے پاس بائبل ہے جلدی سے نکالیے۔ ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر۔ میں آپ کے لیے یہاں سے پڑھتا ہوں۔ ہاللیلویا، سبھی نے نکال لیا؟ میں آپ کے لیے 8 آیت سے پڑھوں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح عورتیں، اب یہ کنڈیشن ہے، پولس رسول اب شرط رکھ رہا ہے کہ جو مسیح میں خدمت کرنا چاہتی کلیسیا میں، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی طرح عورتیں حیادار لباس پہنے۔ کیا؟ سوری میری بہنوں دے ماؤں، انہیں یہ نہیں کہ پجامے تے تانگ شلواراں دے اندر، انہیں کیا گیا؟ حیادار لباس پہنے، شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے، نہ کہ بال گوندے۔ ایڈی عورتاں کٹنگ کرا کے سٹائل بناندیاں ڈیفرنٹ طریقے سے، میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی، نہ کہ بال گوندے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاکوں سے، انج زیور پانے، طرح طرح دیاں چیزاں پا کے تے سوار کے اپنے آپ نو آنا، کلام منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ نیک کاموں میں جیسا خدا پرستی، خدا دے حضور آ کے دعا کرنی، پرستش کرنی، ان کا کلام سننا، ان کا کلام پڑھنا، ایک نیک پرستی ہو۔ تو مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ عورتوں کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے۔ میں آج زمانے سے میرے عورتاں سکھان سے گئی ہوتی ہیں، تینوں کی پتہ باہروں آ گیا ہے، تینوں کی پتہ مینوں سکھائیں گا، میری باجی نے انج کیا ہے، فلانے نے انج کیا ہے۔ پولس رسول قید خانہ میں اتنی بڑی، اور یہ اس کا ینگ فیلو ہے، ینگ فیلو سمجھتے ہیں، ینگ خادم سی، جویں تسی کہہ لو کہ یشبہ تموتھیوس سے اتنی عمر چ سی، تو انہوں کہہ رہا ہے کہ پہلی تو عورتاں نوں اے والی تعلیم دینی کہ کمال تابع داری نال سیکھن۔ اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے۔ میں نہیں کہہ رہا میرے تے نہ غصہ کر لینا بات، میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا۔ پہلے کون؟ آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا، آدم نے
فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ ہاللیلویا۔ میں نے پہلے سکھایا پہلی عدد میں عورت ہوا کمزور پڑ گئی، کیا پڑ گئی؟ لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے عورت نے نجات پائی، اس کا نام رتبہ پھر سے بڑھ گیا۔ تالیاں مار دو۔ پہلے اس نے کیا کھایا؟ فریب کھایا، اور اس کے بعد اس کا رتبہ کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ آگے سنیں، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطیہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ کہ اج جڑیاں بھیناں نوں اتھے بلا کے مخصوص کرنا نا، پہلے انہاں دی کلام ہے سب تو پہلے، کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ خادموں کے ساتھ مل کر خدمت کریں، خادموں کے ساتھ پیچھے دعا کریں، کلیسیا کے طور پر ان کے ساتھ خدمت میں جاری رہیں، تو سب سے پہلے آپ کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ You must be filled with the Holy Spirit۔ آپ پاک روح سے بری ہونی چاہیے، آپ کے اندر کلام ہو، آپ کا لباس خدا کے مطابق ہو، آپ زیورات کی طرف نہ بھاگے، آپ کے بال خدا کے کلام کے مطابق ہو، آپ کے سر پر دوپٹہ ہو، آپ کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ نہیں ان کے اندر خدا کا جلال نظر آتا ہے، یہ خدا کے جلال میں سے نکلی ہے۔ تو یہ تسی خدا دے جلال نوں نیرے جی رکھنا ہے، بتی باندھی رکھنی ہے کہ خدا دا جلال کی نظر آنا۔ ہر دفعہ ہم محبت کا شفا کا کلام سنتے، لیکن بڑا کچھ ہوتا ہے کلام چ رکھا گیا۔ اب دیکھیے نئے عہد نامے میں عورتوں نے کس طرح سے خدمت کی ہے، تو میں نے پرانا بتایا نا، آستر، روت، نبیہ مریم، یہ دبورہ ایک تھی جس نے ڈفلی بجا کر گیت گا کر بھی خدمت کی۔ دبورہ پرانے عہد نامہ میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دبورہ کا ذکر قضات کی کتاب میں۔ لیکن اب نئے عہد نامے میں فضل کے دور میں کس طرح عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب عید پینتیکاسٹ آیا، جب رسولوں پر روح القدس اترنا تھا، تو یاد رکھیے وہ 120 کی جماعت میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ہاللیلویا۔ عورتیں بھی، اب وہ عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ کوئی دس سکتا ہے؟ کلام آپ نے کتنی دفعہ سنا عید پینتیکاسٹ؟ ہاں جی، آج صاحب کی عورتیں گا رہی ہیں 120 کی جماعت، اور سمپل سی بات ہے، وہ سب دعا کر رہے تھے۔ تسی جب پریشان ہو جاندے، کسی نے جواب ہی نہیں آتا، وہ کیا کر رہی تھی؟ کن کے ساتھ مل کر؟ وہ کیا تھے؟ سب رسول بھی تھے بیچ میں۔ تو وہ عورتوں نے کی کہ مجھے اسٹیج پہ کھلا رہو، میں پاسٹر پہلے بننا پھر میں دعا کروں گی، یا میں پہلے مبشر بننا پھر میں دعا کروں گی۔ وہ ایک یونٹی کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ 14 منٹ وہ دعا کرے، خدا کا روح ان پر آ کر ٹھہر گیا۔ تو وہ نال وچ مریم مگدلینی بھی شامل سی، جنہیں خدمت کر کے اپنا کردار ادا کیتا۔ جدو یسوع مسیح قبر چ جی اٹھے تے پتھر اپنے آپ پراں ہو گیا، تے سب تو پہلی وہی خاتون سی مریم مگدلینی جنہیں رسولاں نوں آ کے کہ ابن داؤد، او یسوع مسیح جڑا تہاڈے نال چلدا سی مردیاں تو جی اٹھیا، ان دی قبر خالی ہے، ان دی قبر چ کوئی نہیں، لیکن خوشخبری کون پہلی دے رہی ہے؟ عورت آ کے دے رہی ہے۔ آج آپ بھی عورتوں میں سے خدمت پر فائز ہو کر یہ خوشخبری دے سکتی ہیں کہ مرد خدا کا جلال ہے، ہم اس جلال سے نکلے ہیں، اور اس جلال کی خوشخبری دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا، دفن کیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی اس کی قبر خالی ہے۔ آپ کے پاس بھی یہ خوشخبری ہوگی تو آپ قوموں میں جا کر اس کے عجائب کام کا کیا کریں گے؟ چرچا کریں گے۔ اور یاد رکھیے، اور جب خداوند یسوع سے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو وہاں پر بھی عورتیں موجود تھیں۔ ہاللیلویا۔ کیڑا کہہ سکتا جی عورت کلیسیا دے نال مل کے خدمت نہیں کر سکتی؟ ہاں، میں سٹیج پر کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مرد پر ناچ لائے اور سکھائے نہ، لیکن وہ اپنے خادموں کے ساتھ ہر کردار میں اپنی خدمت ادا کر سکتی۔ ہاللیلویا۔ اب آگے ہم بڑھتے جائیں گے تو جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں، جب آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جو بدکار کردار عورتیں کرتی ہیں، اس میں تھواتیریا کی کلیسیا آپ پڑھتے ہیں، جو کہ یوحنا علی پر بید کھلا اور اس نے ان کلیسیاؤں کو خط پہنچایا۔ اس میں ایک عورت تھی ایزابل، کون سی؟ وہ ایسی عورت تھی جو بتوں کی قربانیوں پہ اور جو ادھر لوگ تھے انہیں زناکاری میں حرام کاری کی باتیں سکھاتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا
اے یوحنا لکھ انہیں کہ اگر کوئی اس کے بستر پر اپنے آپ کو گرم کرے گا، جو اس کی حرام کاری میں شامل ہوگا، جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ آپ پڑھ سکتے مکاشفہ تھواتھیریا کی کلیسیا، وہ کہتی تھی میں نبیہ ہوں، ادھر آؤ، یہ بتوں کی قربانیاں کھاؤ، آپ زنا کر سکتے ہو، آپ چوری کر سکتے ہو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن خداوند یسوع نے ینا کا کھڑا ہو اور اس کے پاس جا اور اسے یہ کلام سنا کہ اگر کوئی اس ایزیبل کے بستر کو گرم کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ قربانی کھانا چاہتا ہے، تو میں اس کو اتنی پریشانیاں دوں گا، اتنی تکلیفیں دوں گا، اس کی برداشتیں کیا ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائیں گی؟ باہر ہو جائیں گی۔ تو پھر تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو آج بھی ورگلانے کا کام کرتی ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ اگر تو میرے جلال کو اس طرح سے بدنام کرے گی یا کرے گا تو پھر میں تجھے اپنے جلال سے کیا نکال دوں گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور اور تم نور کے فرزند، کنوں کہنا بیٹی بیٹیاں نو، کنوں بیٹے بیٹیاں نو، تو جدوں تسی نور دے فرزند ہوندے ہو، بیٹا چپ کرے چپ کرے، جب آپ نور کے فرزند ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آج ویلو لائٹ نہیں ہے، سانو پرابلم روشنی نہیں ہے، نور روشنی نہ اچھی نہیں کوئی چیز لگتی، ایسے ہی ہے، تو جدوں تسی کسی نو نہیں اچھے لگو گے او بیزاری ہو یار، پھر وہ پہننا نہ دعا کر دینا، پھر مجھے پتا پولیس کیسے کام کرتا ہے، اوے یار نہ لباس بھی پہن نہ پاک بندہ کھادم، اوے نہیں جی کر دینا برا ایڈر، بڑی بڑی ابلیس دین میں چیزیں ڈالتا۔ یاد رکھیے جب ہوا اور آدم سے گناہ ہوا، بڑی بات آپ کو کہنے لگا، جب ان دونوں سے گناہ ہوا تو انہوں نے کوشش کی اپنے آپ کو چھپانے کی، لیکن جب وہ کہندے نا انجیر دے پتے پائی صاحب ہیں انہوں نے چھپان دی کوشش کی تو بہت ہے ٹرانسپیرنٹ سمجھتے، جب دھوپ آتی وہ سڑ جاتے ہیں، پھر وہ نظر آندے کھوکھلے ہو جاندے نے، تو اپنے گناہ کو کسی طریقے نہ نہیں چھپا رہے، لیکن مسیح نے اپنا کفارہ دے کر ان کے بدنوں کو ڈھانکا، اور آج بھی آپ اس کی کلیسیا، اس کا جلال یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک عورت کی صورت میں، ایک مرد کی صورت میں۔ تو بہنوں آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے شوہر کی عزت کریں، آپ اپنے خادم کی عزت کریں، تسی جنڈے مرضی چلاکی کر لو، لیکن جو مرد را رتبانہ کلام چاہیے وہ مرد دا یا آپ وہ چھین نہیں سکتے، آپ جو مرضی کر لیں وہ اختیار نہیں آپ چھین سکتے، کیونکہ اس نے کیا کہا مرد میرا جلال ہے، بھائی صاحب مرد میرا جلال ہے، خدا سے جلال کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ چھیڑ سکتا ہے کوئی؟ آپ دیکھ لیں کہ جب کبھی کلام مقدس فرماتا ہے، میں یہ نہیں کہ جس گھر میں عورت کی حکومت ہوتی وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ کلام مقدس اس بات کو فرما رہا ہے، اور جو مثال کی کتاب میں خدا کا بندہ سلیمان جس کی بابت سبا کی ملکہ جو بہت بڑی ملکہ تھی، سبا کی ملکہ یعنی مشرق سے جو آئی تھی جسے سبا کی ملکہ کہا جاتا، اس نے سنا کہ یہ بہت بڑا حکمت کا بادشاہ ہے، اس نے گدھے پکڑے، بڑی امیر تھی، سونا چاندی زیورات لیے اس نے، اور اس نے کہا آج میں اس سے جا کر ملتی ہے، میرے تو بڑا بڑا حکمت والا بندہ آ گیا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی، لیکن جب خدا کے بندہ سلیمان جو داؤد کا بیٹا تھا اس کے پاس گئی، اس نے سارے سوال اس سے کیے، تو یقین مانے سبا کی ملکہ کو ایک ایک خدا کے بندہ نے جواب دیا، کیا دیا؟ ایک ایک جواب دیا۔ اب نئے عہد نامے میں پھر اس کا نام ملتا ہے کہ جو سبا کی ملکہ یعنی جو ادھر سے آئی تھی، جو سبا کی ملکہ ہے، وہ بھی تیری حکمت کو جاننا چاہتی، اور حکمت کا دوسرا نام میرا خدا ہے، خدا خود حکمت ہے، اور وہ جسے حکمت دیتا ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرے ماننے والے 70 دفعہ بھی گر جائیں گے تو میں نے اٹھا کھڑا کروں گا، اور وہ اس کی حکمت کو سنتی ہوئی آئی، اور کیا اس نے حاصل کیا کہ بھائی ہے واقعی حکمت رکھتا، یعنی اس وقت سیٹ پر سلطنت پر حکومت کون کر رہا تھا؟ مرد، خدا کا بندہ سلیمان حکومت کر رہا تھا، جنہیں کو 2 چلاک عورتاں بھی آیا، قصبی عورتاں بڑی چلاک، ایک تے کوئی زیادہ چلاک سی، ایک بچہ میرا 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 چلاک علی کہ میرا تے ہے ہی میرا ہے، تے سلمان بادشاہ جڑا حکمت دا بادشاہ،
साढ़े वगैरह को कोई बच्चा लिया ले ना जो 2 औरतां ते असीं कहांगे जा यार DNA कराओ हस्पताल तो पता लग जाता किंदा बच्चा DNA समझते हैं ना चेक कराओ टेस्ट कराओ पता चल जाए किंदे तुखम चो पैदा है लेकिन उसने कहा ओके तेरा बच्चा है तू कहती तेरा बच्चा है उन्हें कहा फड़ो एक तलवार देंगे की कर दो 2 टुकड़े कर दो और एक कोली मां दे दो कोली मां तो आपको पता जो सच्ची माँ थी उसने कहा नहीं नहीं ऐसा ना करना ये मेरे सामने जिंदा तो रहेगा मैं सलमान ने कहा ये इसकी माँ है हालेलुया जोरदार ताली हिकमत नंबर माँ थी ना उन्हें उठ तक नहीं किया कि टुकड़े कर दो चल मेरे गले तो हम जो पैदा है तो अगर आज खुदा ने आपको भी हिकमत दी है तो अपनी माँ बनकर फैसले करें बहन बन के फैसले करें कलीसिया बन के फैसले करें इख्तियार लेकर फैसले करें वो इख्तियार आपको कब मिलेगा जब आप खुदा के जलाल के नीचे आएंगे इसके नीचे और खुदा का जलाल कौन है मर्द अभी आपको पढ़ाया कौन है मर्द क्या है खुदा का आज तो बा मेरिया भैन समझ गई जी हसना नहीं समझ गए हो की करना खुदा ने जलाल नहीं छेड़ना और मैंने आज तक नहीं देखा जिसने खुदा के जलाल को छेड़े और मैं ये नहीं कहता मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं अपनी वाइफ की बात करता हूँ आज तक मैंने खुद फैसले किए हालेलुया आज तक मैंने घर में खुद फैसले किए ये नहीं कि मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता लेकिन जिस जगह पर उसका काम है उस जगह पर मैं नहीं आता और ना मैं आ सकता हूँ क्योंकि खुदा ने ये इख्तियार उसे दिया है जो मुझे उसने इख्तियार दिया उस पर मैं कब्जा नहीं करने देता अगर मैं कब्जा करने दूँ मैं इसका मतलब है मैं भी खुदा का जलाल नहीं आएगा क्यों भाई मुश्ताक मैं भी फिर खुदा का जलाल नहीं आएगा अगर मैं खुद ही इस तरह के काम कर जो औरत की जगह वो औरत करे लेकिन जो मर्द का काम है वो मर्द को अच्छा लगता क्यों डॉक्टर साहब वो मर्द ही काम करे तो ये बड़ा बेहतरीन कलाम है अगर तुहानू समझ आ रही है मैं तफसीर के साथ ना इस कलाम को सिखा रहा हूँ तो मेरे दिल में ये बात थी कि औरतों को खिदमत पर फाइज करना कलीसिया में आज मेरा दिल खुश होया डीकन दी फाली तालियां मारो 9:30 बजे चर्चा जब मैं ऊपर आया तो उसने मुझे बड़ी खूबसूरत एक बात कही उन्होंने कहा भाई साहब सारे खुशियां मनाते हैं मेरे बच्चे भी तो मैं अपने बच्चों को अज एक गल कह के आई हाँ घर कि तुहानू मैं अंज वड्डा दिन नहीं मना देना तुसीं नवे कपड़े पा के जिन्नी देर तुसीं सारे चर्च नहीं आओ करोगे मैं तुहानू कपड़े भी नहीं लैके देने तो मैंने कहा इट्स अ चैलेंज इरफान इट्स अ चैलेंज अगर आप ये चैलेंज अपने बच्चों को करेंगे बेटा पहली प्रायोरिटी तेरी चर्च दी तो कौन करेगी औरत प्यो बेचारा सुबह तो शाम तक जाना वैसे ही इतना ना दिमाग घूमया ना दफ्तर इधर उधर वो क्या आके लड़ेगा बच्चों से ये माँ की तरबियत है कि वो अपने बच्चों को साथ लेकर क्या करती है चलती है और हुण औरत का दस देना किहड़ी औरत है जिन्हें बारे सलमान नबी ने कहा भाई साहब उन्हें कहा दाना औरत एक अहमक एक दाना दो औरतों ने फर्क दसिया कहना अहमक ते दाना दाना औरत ने कहा सुबह सवेरे उठती है सुबह सवेरे का मतलब है कि जो नेरा आंदा ना नेरा यानी जो दिन की सबकत नहीं आती उदों उठ जाती है वो जाकर खेतों में क्या करती है काम करती है उसके शोहर की फाटकों पर क्या आती है तारीफ होती फाटका ना मतलब पता बंदा जाके बाहर बैठा वाह यार इहदा ड्रेस कितना प्यारा इस्त्री अच्छी होए ने यार इहदे बच्चे स्कूल जाते हैं टाइम ना इन्हां दी रोटी टाइम ना पकदी है इसे कहते हैं दाना और कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब वो उठती है ना तो उसके बच्चे उसे मुबारक कहते हैं हालेलुया उसके बच्चे उसे मुबारक कहते हैं उनके शोहर की फाटका तारीफ होती है अब अहमक औरत की तरफ आते उसके बारे में क्या लिखा कि वो 11-12 बजे उठती है कलाम में टाइम भी लिखा है कि वो दोपहर के पहरों को उठती है की कर दिए तो दूसरों का काम किया लूलू का घर फेर दी जाए कलाम कह रहा है वो दोपहर के पैरों को उठती है और वो काहली की रोटी खाती है किसकी काहली समझते सुस्ती वाली रोटी घर बेबरकती कर देती है एक तो 11 बजे उठती है 12 बजे पका के रोटी खवाती है तो फिर पूरा घर ही सुस्त ते बेबरकती हो जाती है ये दो औरतों का फर्क दसिया गया की दसिया गया बड़ा बड़ा फर्क दसिया गया एक मैं तुहाडे लई आयत पढ़ना मिसाल की किताब
नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है, हालेलुया। नेक औरत अपने शोहर के लिए क्या है? ताज। लेकिन मजामत लाने वाली उसकी हड्डियों को बसीदगी की मानिद है। यानी जेड़ी औरत घर च लड़ाई झगड़ा काहली दी रोटी खांदी अपने शोहर दी हड्डियां कमजोर कर देंदी, उन्हें खत्म कर देंदी। इसदा मतलब समझदे हो कि घरों अपने खुदा दा जलाल ही खत्म कर देंदी जेड़ी काहली दी रोटी खांदी है। मेरी बहनों, ये ना समझिए इसमें आपकी इज्जत होती है कि जो बंदे अगे चला लिया तो मेरी रिस्पेक्ट है। आज आपने पढ़ लिया, शायद आज तो पहले किसी खादम ने इंज सिखाया नहीं होगा, तो जो तुम इंज करोगे ना कहना मतलब उन्हें क्या मेरा खादम की है मेरे अख दी, जो खुदा दी अख नूं छेड़ोगे जो अगू सीधी आती जो खुदा नूं कोई छेड़ता है। अगर आप उसके जलाल को तंग करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छी बात नहीं। चाहे वो मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरी मामी है, मेरी चाची है, मेरी ताई है, मेरी बेटी है, कुआर है, जितनी भी बहनें हैं, कलाम सब के लिए एक है। कलाम सब के लिए ऐ नहीं कि उनके लिए कोई होर है तो उनके लिए कोई होर है। और कलाम मुकद्दस में क्या सीखा कि औरत माल ताबेदारी के साथ चुपचाप होके क्या करे, सीखे। तो जड़ियां अज भैनों नूं मैं बुला के मखसूस करना उन्हां दा की काम है, खिदमत अपनी चर्च दे नाल करनी। तो उन्हां दा लिबास किंदा होना चाहिए, हयादार। तो उन्हां दा मेकअप करना बुरी गल नहीं, कलाम भला की कह रहे उन्हें कहा अगर तो अपना मेकअप करना चाहनी, तैयार होना चाहनी तो सिर्फ अपने खावंद लिए हो। किन्ने लिए? अपने कमरे में तैयार हो तो उन्होंने बहा दे कि मैं खूबसूरत लग रही। कलाम कह रहा कोई शर्म वाली गल, लेकिन मजमे नूं तैयार हो के ना बहा मेकअप करके मैं खूबसूरत लग रही या नहीं लग रही। कलाम की कह रहा है कि बड़े बड़े जेवर ना मंग, इधर भी मोती चाड़े होने, टेढ़े कांटे लमकाए हो, अंग्रेजा को छट्टे रखे हुए ने पीछे। वो कह रहा कि अपने बालों को भी सवार, ठीक है, इंज दे हयादार कटिंग बेहुदा कटिंग भी नहीं करवाने। आज जो खिदमत करना चाहती स्पेशली कलाम उनके लिए था। नाल दूजी भैनों का भी 100 रुपया आज है कि सीखने को मिल गया। ये स्पेशली कलाम उनके लिए कि आपने अपने आप को किस तरह से क्या करना है। क्या ना होवे हवा की तरह 5 मिनट लाना, मैंने पता तुम घड़ियां भी सारे भेज दो। ऐ ना वे हवा की तरह होए बड़ा अखा ली खुशनुमाई देखिया जिस दिन तूने फल खाया तू जो भी कह रही है बड़ा खुशनुमा साहब छड़ नाल ही तो मेकअप किया कपड़े उन्हें पजामा तंग पा लेना, फैशन है आजकल। जिस जब आप मर्द को इस तरह से कहती हैं तो आप खुदा की तौहीन कर रही हैं। किसकी? अभी मैंने बताया कि आप बात किससे कर रही हैं, खुदा के जलाल से। तो जो तुम मर्द को अगों कहते होंगे ना वो छड़ पड़ा फलानी ने फैशन किया, आप ये भी कह सकती हैं कि वो फलानी को मैंने देखा वो खुदा में झुकी हुई थी, फलानी को मैंने देखा वो परस्तिश कर रही थी, फलानी को मैंने देखा वो खुदा का कलाम पढ़ रही थी, फलानी को मैंने देखा कि वो 3 घंटे दुआ कर रही थी, उसे मैंने देखा उसने हया था। इसके पर हस्त ये ना कहे कि उसने ये फैशन किया, उसने ये फैशन किया। यीशु मसीह ने कहा है कि जो जान देने तक वफादार रहेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। वफादारी अपने खामन के साथ, वफादारी अपने खुदा के साथ और तीसरी वफादारी अपनी कलीसिया के साथ। ये तीनों चीजें औरत में नजर आनी चाहिए, फिर आपकी जिंदगियों में से खुदा का जलाल नजर आएगा। खुदावंद आपको इस पाक कलाम को सुनाए।